رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس اللہ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی مقدس و مطہر پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسٹیج پر شعر ربانی حق و صداقت کی نشانی حضرت مولانا عنایت اللہ ربانی صاحب نائب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب تشریف فرما ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کا جاندار اور شاندار خطاب ہونے والا ہے، اور علاقہ بھر کے علماء کرام کی تشریف آوری وقت کو اور زیادہ مختصر کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ بلا تمہید ہی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زندگی کے دو بڑے دور ہیں۔ پہلی زندگی آپ کی ہجرت سے پہلے، جس کو مکی دور کہا جاتا ہے، اور دوسرا وقت جو آپ کا ہجرت کے بعد کا تھا، اس کو مدنی دور کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی ہجرت سے قبل جو زندگی گزاری وہ مکی دور ہے، اور آپ کا جو مکی دور تھا اس دور کے اندر عرش والے رب نے قرآن پاک کا جو قرآن کا حصہ نازل کیا، وہ سارے کا سارا مکی صورتوں پر مبنی تھا، اور عرش والے رب نے ان مکی صورتوں کے اندر 3 عقیدے بیان کیے۔ یار ذرا سارے بولو، کتنے عقیدے بیان کیے؟ پھر بولو، 3 عقیدے۔ پہلا عقیدہ توحید، اور دوسرا عقیدہ رسالت، اور تیسرا عقیدہ آخرت۔ یہ 3 عقیدے اللہ نے قرآن کی مکی صورتوں کے اندر نازل فرمائے۔ مکہ والوں کو میرے رب نے یہ بات سمجھا دی کہ اے لوگو، جو تم عزا، لات، منات، حبل، بوانا اور 360 خداؤں کی عبادت کر رہے ہو، یہ سارے کے سارے جھوٹے خدا ہیں، اور عبادات کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور وہ ذات کون سی ہے؟ جس کا تعارف میرے آقا نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کروایا تھا۔ آپ نے مکہ کے لوگوں کو سامنے جمع کیا اور فرمایا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مکہ والو، میں نے 40 سال کا عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، مجھے سچا پایا ہے کہ جھوٹا پایا ہے؟ کافروں نے یک زبان ہو کے یہ جواب دیا، آپ کو ہم نے صادق بھی پایا ہے، امین بھی پایا ہے۔ آپ نے پھر بھی سوچا، تسلی نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، کیا اس بات کو تسلیم کر لو گے؟ کہنے لگے چونکہ آپ نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا تو ہم مان لیں گے کہ واقعی لشکر حملہ کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، مجھے اتنا ہی سچا مانتے ہو، پھر آج میری ایک سچی دعوت پہ غور کرو۔ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے مکہ والو، پھر آج کے بعد عزا، لات، منات، حبل اور بوانا کی عبادت نہ کرنا،
بلکہ آج کے بعد تم نے اپنا حقیقی رب ماننا ہے تو عرش والے کو ماننا ہے۔ اللہ جو تیرے اوپر توحید پر ایمان لے کے آئے گا، فرمایا تفلحو، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تیرے نزدیک بینک بیلنس رکھنے والا، تیرے نزدیک بڑا چودھری اور نمبردار، اور تیرے نزدیک کوئی بڑا زمیندار اور سرمایہ دار کامیاب ہے۔ میرے رب نے فرمایا میری نظر میں کامیاب کون ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیاب وہ ہے جو قیامت والے دن جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت کا حقدار بنا دیا جائے گا۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ میرے آقا نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر یہ پیغام دیا، تفلحو، مکہ والو جو صرف ایک رب کی یکتائی پر ایمان لے کے آئے گا، میرا اللہ اس توحید کے قبول کرنے کی وجہ سے اس پہ اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا اور جنت کا داخلہ عطا کر دے گا۔ اور وہ میرا رب کون ہے جس کا تصور میرے آقا نے دنیا والوں کو دیا؟ قرآن مجید کا 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اے کائنات والو میرا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا ہے تو بغیر ستونوں کے بلند کیا ہے۔ اور میرا رب کون ہے؟ اگر میرے رب کی پہچان کرنی ہو پھر دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رات کو تھک ہار کے جب اپنے بستر پہ آ کے لیٹ جاؤ اور تمہارے ہاتھ کے اندر ایک گرم دودھ کا کپ لا کے تھما دیا جائے، اتنی بات پہ غور کیا کرو یہ کہاں سے آیا ہے، تجھے میرے مالک کی پہچان ہو جائے گی۔ قرآن نے کہا ہے بین فرس و دمن لبنا خالصا سائغا للشاربین، اور میرا رب وہ ہے جس نے گائے بھینس اور بکری کے پیٹ کے اندر دو بدبودار مادوں کے درمیان میں سے حضرت انسان کے پینے کے لیے خوشبودار دودھ کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اب ایمانداری سے بتلانا یہ خوشبودار دودھ کے چشمے جاری کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور میرا رب کون ہے؟ جو کائنات کو بنانے والا بھی ہے، کائنات کو بنانے والا بھی اللہ، اور سارے بولو نظام کائنات کو چلانے والا بھی اللہ ہے، اس کے سوا بنانے والا بھی کوئی نہیں، اور سارے بولو چلانے والا بھی کوئی نہیں۔ ایک دفعہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کا ایک دہریے کے ساتھ مناظرہ ہو گیا۔ وہ کہتا تھا کائنات کو بنانے والا بھی کوئی نہیں اور اس کو چلانے والا بھی کوئی نہیں۔ امام صاحب کہنے لگے میں ثابت کروں گا کہ اللہ چلانے والا بھی ہے، بنانے والا بھی ہے۔ بہرحال بات کو مختصر کروں اور اختتام کی طرف اپنی بات کو لے کے آؤں۔ دہریہ مناظرے والی جگہ پہ پہلے پہنچ گیا اور امام صاحب تھوڑا سا تاخیر سے آئے۔ اس نے کہا وقت کے امام ہو، آپ کو وقت کی قدر نہیں ہے، لیٹ کیوں آئے ہو؟ امام صاحب نے فرمایا یار بات یہ ہے، جب میں تیری طرف چل کے آ رہا تھا میرے اور تیرے درمیان میں ایک دریا حائل تھا، میں نے دیکھا وہاں پہ کشتی نہیں تھی، ایک لمبا سا درخت کٹ گیا لیکن اس کو کاٹنے والا کوئی نہیں تھا، اس کے تختے بن گئے، پھر وہ ایک کشتی بن گئی، پھر اس کو چلانے والا ملاح بھی نہیں تھا، میں اس پہ سوار ہو گیا اور وہ خود بخود مجھے دوسری طرف لے آئی۔ یار یہ سارا منظر دیکھتے مجھے دیر ہو گئی ہے۔ وہ دہریہ کہنے لگا امام صاحب آپ کیسی عقل سے گری ہوئی باتیں کر رہے ہیں، جب کشتی کو بنانے والا نہیں تھا وہ کشتی کیسے بن گئی؟ اس کشتی کو چلانے والا ملاح نہیں تھا، پھر وہ آپ کو دوسری تو کیسے لے آئی؟ امام ابو حنیفہ نے کوٹ محمد حسین کے رہنے والوں آگے سے جو جواب دیا، کعبے کے رب کی قسم ہے اگر اس کو سونے کے پانی کے ساتھ لکھ دیا جائے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ امام صاحب نے جواب دیا وہ عقل کے اندر اس بات پہ غور کر، جب کشتی کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی اور ملاح کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی، اتنا بڑا کائنات کا نظام اللہ کے بنائے بغیر بن بھی نہیں سکتا اور چلانے والے کے بغیر چل بھی نہیں سکتا ہے۔
اور میرا رب کون میرا رب ہے؟ جس رب کا تعارف یہ ہے جس نے سورج چاند ستارے چمکائے، دریا ندی نالے بہائے، اور صحرا میرے رب نے بچھائے، اور انسان کے کھانے کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کر دیے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا منت کیوں مانگتے ہو اوروں کے دربار سے اقبال، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتلا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ میرے آقا نے دوسرا تصور یہ دیا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا آخری نبی بن کے آیا ہوں، اب قیامت کا سورج طلوع ہو سکتا ہے، سارے بولو میرے آقا کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں آئے۔ اور کیوں نہیں آ سکتا؟ میرے آقا کی رسالت کائنات کی آخری رسالت ہے، آقا کا پیغام آخری پیغام ہے، آپ پہ نازل ہونے والی کتاب اللہ کی آخری کتاب ہے۔ میرے آقا کی ختم نبوت کا سکہ رب کائنات نے ایسا چلایا جو قیامت تک کے لیے چلتا رہے گا۔ نبوت کا دروازہ ایسا بند کیا، کائنات کے اندر بڑے بڑے پیشوا تو آتے رہیں گے لیکن امام کائنات جیسا کوئی نہیں آ سکتا، جس طرح میرے اللہ جیسی کوئی ذات نہیں، سارے بولو میرے مصطفیٰ جیسی بھی کسی کی ذات ہو سکتی؟ اور کائنات کے اندر اسود انسی نے، مسیلمہ کذاب نے، اور سجاد نے، اور پاکستان ہندوستان کی سرزمین پر مرزا غلام احمد قادیانی نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا، اور محمد حسین بٹالوی نے، مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ نے، ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے، علماء احناف نے، علماء دیوبند نے، علماء اہل حدیث نے ڈٹ کر اس بات کا کائنات والوں کو پیغام دیا کہ جو بھی میرے آقا کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال اور زندیق تو ہو سکتا ہے لیکن قیامت کا سورج طلوع ہونے تک آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ اب سارے بولو آقا کے بعد کوئی نبی آ سکتا؟ اس لیے کہ میرے آقا آئے تو سب سے آخر میں، لیکن میرے آقا جیسا اب قیامت تک کوئی آ سکتا نہیں آئے گا۔ میرے آقا کی شان کیا ہے؟ رات کا وقت تھا اور حجرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ مولانا ادریس کاندھلوی سیرت النبی کی 4 جلد میں لکھتا ہے ماں جی عائشہ کی سوئی گم ہو گئی۔ سارے بولو کیا گم ہو گیا؟ سوئی۔ اور شکایت کی آقا میری سوئی گم ہو گئی ہے۔ میرے آقا مسکرائے اور آقا نے لب کھولے، آقا کے دندان مبارک سے اتنی روشنی نکلی کہ رب کائنات نے تاریک کمرے کو روشن فرما دیا تھا۔ اور میرے آقا نے تیسرا تصور کیا دیا کہ کائنات والوں اس جہان کے بعد نیا جہان قائم کیا جائے گا اور وہاں پر انسان کو اپنے تمام تر اعمال کی جزا اور سزا سے نوازا جائے گا اور وہ آخرت کا دن ہوگا۔ سارے بولو کون سا دن ہوگا؟ آخرت۔ اور آخرت کا مطلب بعد میں آنے والی، آخرت کا مطلب کیا ہے؟ بعد۔ اس جہان کے بعد ایک نیا جہان قائم کیا جائے گا اور وہاں پر پھر حالت کیا ہوگی؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اسقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا۔ اور وہ دن کیسا دن ہوگا؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ۔ یہ ایسا دن ہوگا جس دن ماں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائے گی، جس دن باپ اپنے بیٹے کا ساتھ چھوڑ جائے گا، ماں اپنے بیٹے کو چھوڑ جائے گی، اور کائنات کا رب اس دن آوازیں دے رہا ہوگا این الجبارون این القہارون۔ اور کہاں ہیں اپنے آپ کو بڑے بڑے جابر اور بڑے بڑے قہار بادشاہ کہنے والے؟ آج کہاں ہیں جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی، اپنے آپ کو بڑا رب کہا کرتے تھے؟ لیکن اس دن
کسی کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ اور وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن آسمان پہ چمکنے والا سورج 1 میل کے فاصلے پہ آ جائے گا، زمین اس دن تانبا بن جائے گی، اور لوگ اپنے پسینے کے اندر غوطے کھا رہے ہوں گے، اور سختی کا عالم ایسا عالم ہوگا کہ لوگ جسم سے ننگے ہوں گے۔ اور اماں جی عائشہ صدیقہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول کیا اس دن لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے؟ نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، میری عائش، میری حمیرہ اور میری زنیرہ، تو اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ قیامت کا دن اتنا سختی والا ہوگا، اتنی ہولناکیوں والا ہوگا، اور میرے رب کے غصے کا یہ عالم ہوگا کہ لوگوں کے اندر جرت نہ ہوگی دوسروں کی طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھیں، اور وہاں پر انسان کو ذرا برابر برائی کا بدلہ دیا جائے گا، اور ذرا سے ذرا کی گئی نیکی کی اس کو جزا بھی دی جائے گی۔ لیکن عالم کیا ہوگا؟ جس کے اعمال نیکی کے برائیوں سے زیادہ ہو جائیں گے وہ اپنی من پسند زندگی میں ہوگا، اور جس کے اعمال برائیاں نیکیوں سے زیادہ ہو جائیں گی وہ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہوگی۔ جس نے نمازوں کو قائم کر لیا، جس نے روزوں کو قائم کر لیا، جس نے زکوٰۃ کو ادا کر لیا، جس نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کر دیا، جس نے انسانوں کے حقوں کو ادا کر دیا، جس نے نماز کو قائم کر لیا، اس آدمی کی زندگی دنیا میں بھی جنت اور آخرت کے اندر بھی جنت کا سما مہیا ہوگی۔ اور جس انسان کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر گئی، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پامالی میں گزر گئی، اس آدمی کی آخرت بھی برباد ہو گئی اور دنیا بھی برباد ہو گئی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آج کی فکر آخرت کانفرنس کا عنوان بڑا اہم موضوع ہے، جس کے اندر یہ بات بالکل واضح نظر آ رہی ہے کہ ہماری اس دنیا کے اعمال چاہے نیکی کی صورت میں ہو چاہے برائی کی صورت میں ہو، پورا قیامت والے دن بدلہ دیا جائے گا۔ ذرا برابر نیکی بھی ضائع نہیں کی جائے گی، اور ذرا سے ذرا جو برائی ہوگی اس کی بھی وہاں پہ سزا بھگتنا پڑے گی۔ تو آج وقت ہے کہ نمازوں کی فکر کی جائے، اللہ کو راضی کیا جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، اور انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، تاکہ میرا اللہ تمہاری دنیا کو بھی بہتر بنا دے اور آخرت والدین رب کائنات امام کائنات کا ساتھ نصیب کر دے۔ اور میں آخر کے اندر حضرت ربانی صاحب کے خطاب سے قبل ایک بات کہوں گا کہ یہ آخرت کی زندگی، خدا کی قسم، جس کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ خوشی خوشی لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، لوگوں میرے آج پاس ہونے کا رزلٹ آ گیا ہے۔ اور جس کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں آ گئے وہ کائنات والوں سے منہ چھپاتا پھرے گا، اور اس دن ایک ہی حوض ہوگا جہاں پہ امام کائنات کھڑے ہوں گے، اور وہاں پر لوگ آئیں گے اور میرے آقا اپنے نورانی ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے، اور فرمایا جس نے میرے ہاتھوں سے ایک دفعہ جام کوثر کو پی لیا 50,000 سال کا دن گزر جائے گا، پیاس قریب بھی نہیں آئے گی۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔